بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین سامعین، ARYQ-TV پر حکمت قرآن پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا پہلا حصہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے فلیصم، اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ فرمایا قیامت کے روز روزہ اور قرآن دونوں بندہ کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کے متعلق میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا نے فرمایا، یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا ان دونوں کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے جناب کل قیامت کے روز قرآن اس کا شفیع بنے، روزہ اس کا شفیع بنے، تو اسے چاہیے اپنا تعلق قرآن سے جوڑے اور قرآن کے نغمے اس کے لبوں سے نکلیں، تو یقیناً یہ قرآن دنیا کے اندر بھی، قبر اور حشر میں اس کا شفیع بنے گا، اور یہ قرآن اسے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ وہ عالم اسلام کی عظیم علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت جنہوں نے ساری زندگی علم و حکمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر حضور کی امت کے لیے گہرے نایاب تلاش کیے ہیں، اور الحمدللہ 20 کتابوں کے مصنف ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے درمیان آل طہار کے شہزادے مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب جلوہ گر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کا خیر مقدم ہے جی، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرتے رہو میری اس خاص نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، اور تم میرا حق پورا کرو، میں تمہارا حق پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو، اور ایمان لاؤ اس پر جسے میں نے اتارا، تصدیق کرنے والا ہر اس سچائی کا جو تمہارے پاس ہے۔ ایمان کی بجائے اس کے منکر ہونے میں آگے آگے نہ رہو، اور میری آیتوں کا بے حقیقت عوض پر دھندا نہ کرو، اور چاہیے کہ تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آئیے اس کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں، اور میں شاہ صاحب کی خدمت عالیہ میں پہلا سوال رکھوں گا۔ شاہ صاحب قبلہ، یہاں پہ الحمدللہ یہ 5ویں رکوع کا آغاز ہوا، ایک نیا خطبہ شروع ہو رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس خطبے کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے، اس پہ کچھ موتی عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس کریم نے ہمارے لیے قرآن فہمی کے دروازے کھولے۔ الحمدللہ۔ محترم قاری صاحب، یہ رکوع یا بنی اسرائیل کے عظیم الفاظ جی اور حروف کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں جی تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ساری کائنات، یہ جہان حیرت ہے،
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کائنات کی تکوینی، مادی اور شرحی اور رہنمائی کے لیے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کیں، بے شک بے شک، تاں کہ ہر کتاب کا جوہر اکٹھا کیا سبحان اللہ، اور رسول کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم، علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ، کی کتاب میں اس کو جمع کر دیا۔ بے شک بے شک، اچھا محسوس کریں گے کہ جس طرح زندگی آگے رواں دواں ہوتی ہے، چلتی ہے، جی قبلہ، پہلے ایک آبجو اور ایک پہاڑی نالا ہوتا ہے، ٹھیک، وہ تھوڑے آگے بڑھتے ہیں تو پھر دو مل کے ندی بن جاتے ہیں، واہ واہ، پھر ندیاں مل کے دریا بن جاتے ہیں، کیا کہنے، اور پھر دریا جا کر کے سمندر میں اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر وجود سمندر ہی کا نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک، بیج سے لہلاتی فصل تک بھی کاملیت کا سفر ایسے ہی ہوتا ہے، اور آبجوؤں سے سمندر تک واہ واہ، کائنات میں زندگی اسی طرح رواں دواں ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، تو قرآن حکیم زندگی کی رہنما کتاب ہے۔ بے شک، سب سے پہلے اس کے اندر جو انسانی فطرت کے تقاضے ہو سکتے تھے وہ سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے۔ جی بالکل، پھر اس کے بعد جو اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے انسان کی فطری ضروریات اور دستوری ضروریات تھیں، ان کی تکمیل کا اعلان بھی ہوا اور ان تعلیمات کا ذکر بھی ہوا۔ واہ واہ، یہ 2 رکوعوں تک سبحان اللہ، یہ سلسلہ ایسے ہی بڑھتا ہے۔ پھر یا ایھا الناس اعبدوا سے واہ واہ، بالکل واضح اور واشگاف اور 2 ٹوک انداز میں قافلہ انسانیت کو کہہ دیا جاتا ہے کہ عبادت کرو۔ بے شک، اور پھر جب رہنما کتاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وَإِن كُنتُم والی آیت میں سبحان اللہ، قرآن حکیم کی بات کر لی جاتی ہے۔ واہ واہ، پھر اس دنیا کے بعد کیا ہوگا اور الٹیمیٹ اعمال انسانی کے نتائج کیا ہوں گے، اللہ اکبر، پھر جنت اور دوزخ کی بات بھی کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی، پھر جنت سے جس وقت زندگی زمین پر آتی ہے تو زمینی زندگی کے اپنے تقاضے ہیں۔ آدم علیہ السلام کیسے تشریف لائے، واہ واہ، پھر حق اور باطل کی آویزش کیسے ہوئی، شیطان مزاحم کیسے ہوا، آدم کے سر پر خلافت کا تاج کیسے واہ واہ واہ، رکھا گیا۔ کیا بات، یہ ایک کہانی نہیں، واہ واہ، یہ حقائق کے پھولوں کا ایک گلدستہ ہے واہ واہ، جو قرآن حکیم اپنے قاری کو تھما دیتا ہے تاکہ وہ اس کائنات کی تاریخ سے آگاہ ہو جائے۔ کیا بات، محترم قاری صاحب، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے جی، تو پھر آدم علیہ السلام کی زندگی ایک آبجو کی طرح تھی، مختصر تھی، ٹھیک، اس کے تقاضے بھی مختصر تھے، پاپولیشن انسانی بھی کم تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کا دور آیا، زندگی تھوڑی منظم ہمیں نظر آتی ہے، قافلے نظر آتے ہیں، قرض نظر آتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آ کر کے آپ یہ سمجھیں کہ دریا مکمل ہو جاتے ہیں، کیا بات، اب سمندر میں ان دریاؤں کے پہنچنے کا وقت آ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو وہ قوم اور انسانی آبادی کا وہ واضح حصہ جی، جو اس وقت زمین پر نظر آتا ہے وہ اولاد ابراہیم ہے، ٹھیک، ابراہیم علیہ السلام۔ بے شک، تو یہ جو رکوع ہے واہ واہ واہ، دراصل یہاں سے قرآنی خطبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے واہ واہ، کہ کس طرح ان کی رہنمائی ہوئی، کس طرح ان کو گائیڈ کیا گیا، ٹھیک، حکم عدولیاں کس طرح ہوئیں، صحیح، اور نعمتوں پر ناشکریاں
کس طرح ہوئیں ٹھیک، اور انبیاء نے تحریکیں کس طرح چلائیں، قوموں کی نہضت کیسے ہوئی، تو یہ ساری چیزیں اب اس رکوع سے کیا شروع ہوتی ہیں کیا کہنا، اور یہ سلسلہ آگے تک بڑھتا ہے. کیا بات. ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ سبحان اللہ. دیکھتے رہیں. میں کہتا ہوں شاہ صاحب قبلہ آپ نے کیا خوبصورت اجمالی خاکہ پیش کر دیا ہے، اور جس طرح سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، تمام رکوعوں پہ الحمد ایک ایک آیت پہ جو نور جھلک رہا تھا. شاہ صاحب یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، اسرائیل کا یہاں لفظ آیا ہے. یہ بنی اسرائیل کون ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ قوم کون سی قوم ہے، یہ کہاں آباد ہے؟ میں چاہوں گی اس پہ روشنی ڈالیے گا. محترم قاری صاحب، یہ یا بنی اسرائیل ٹھیک ٹھیک، اس ترکیب کے ساتھ قرآن حکیم کے یہ دل آویز کلمات کتاب رحمت میں پہلی دفعہ کیا بات، استعمال ہوئے ہیں. واہ واہ. میں عرض کرتا چلوں کہ بنی اسرائیل سارے کے سارے جی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ٹھیک، بنتے ہیں. صحیح، ابراہیم علیہ السلام کے ایک نور نظر اور لخت جگر تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. سبحان اللہ. ان کی اولاد امجاد سے جا کر کے جو سورج مطلع حیات پر ابھرا وہ حضرت محمد صلی اللہ کیا کہیں، علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تھا. سبحان اللہ. اور آپ کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق ٹھیک، علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا یعقوب علیہ السلام. تو یہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں ٹھیک ہے، ان کی اولاد جو ہے صحیح، اور ان کی آگے بیٹوں کی اولادیں یہ ساری مل کر بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. ٹھیک، یعنی اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے، اللہ، اور ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. ٹھیک، اور یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے جی آپ مکہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت اسماعیل کی اولاد جو مکہ شریف کی سنگلاخ چٹانوں سے تاریخ ابھری، وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ابھرتی ہے. وہی کعبہ شریف کے پھر پاسبان بنتے ہیں، اور پھر آب زمزم کی کہانیاں، پھر عبادتوں ریاستوں کی کہانیاں، پھر قربانیوں کا تصور. صحیح، اور دوسری طرف جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے سفر شروع کیا تھا جی یہاں یعقوب علیہ السلام ادھر ہی رہ جاتے ہیں. ٹھیک، ان کی اولاد کنعان میں، عراق میں، اور یہ جس وقت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچتے ہیں تو یہ بھی چونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے تو مصر بھی ان کے کارناموں اور ان کے اعمال کی جولانگاہ بن جاتا ہے. پھر بعد میں آ کر کے اردن، لبنان کے علاقے، فلسطین کے علاقے بھی اسی قوم کے زیر تسلط آ جاتے ہیں. بنی اسرائیل کی تاریخ یہاں سے ابھرتی ہے، صحیح، اور بنو اسماعیل کی تاریخ جو ہے اس کی آماج گاہ ام القریٰ دکھائی دیتا ہے. واہ. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور ہم مزید اس پہ بات کریں گے، بنی اسرائیل پہ، حضرت یعقوب علیہ السلام پہ، کہ جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے بیان فرمایا ان کے نام جو ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور نبی کے بھی اس طرح نام ہیں کہ انہی کے نام دو نام رقم ہیں جس طرح مفسرین نے بیان کیا. ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین اکرام، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہماری خوشبختی ہے ہمارے ساتھ قبلہ شاہ صاحب جلوہ فرما ہیں اور علم و حکمت کا نور جو ہے ہمارے قلب و روح میں اتارتے ہیں. شاہ صاحب قبلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آپ نے فرمایا تو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے دو نام ہیں، تو کیا صرف یہی نبی ہیں کہ جن کا یہ اعزاز ہے کہ ان کے دو نام ہیں؟ محترم قاری صاحب، آپ کے اس سوال کے جواب میں تھوڑا سا وقت بسم اللہ. آپ سے لوں گا کہ یہ ابن جوزی ہیں ٹھیک، اور ان کی تفسیر کا نام ہے زاد المسیر. اللہ اکبر. اس تفسیر کے اندر اکابر کے جو تفسیری آراء ہیں جی ان کا یہ گنجینہ ہے. یہ سب سے پہلے ابن جوزی نے لکھا ٹھیک ہے، کہ پیغمبروں میں صرف
ایک نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے دو نام ہیں، ایک یعقوب ہے نام ٹھیک، اور ایک اسرائیل ہے۔ اسرائیل، ٹھیک۔ لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ دلائل یہ اسرائیل عربی لفظ ہے یہ؟ میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک، اس کے بعد دلائل النبوہ کے اندر ٹھیک، بہیقی نے یہ روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے جی، کہ صرف انبیاء علیہ السلام کے قافلے میں ایک نبی یعقوب علیہ السلام ہیں جن کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ 5 نبی ہیں سبحان اللہ، جن کے دو نام ہیں۔ ایک انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا نام لیا کہ ٹھیک، ان کا ایک اسم گرامی یعقوب علیہ السلام تھا اور دوسرا نام ان کا اسرائیل تھا۔ ٹھیک، دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آپ کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ اور آسماں پر آپ کا اسم گرامی احمد ہے۔ پھر تیسرے نبی انہوں نے لکھے عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ایک نام ان کا عیسیٰ ہے جی جی، اور دوسرا نام ان کا مسیح ہے۔ مسیح ہے، ٹھیک ہے، پھر چوتھا انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام ذکر کیا کہ ان کو ذوالنون بھی کہا گیا ہے اور یونس بھی کہا گیا ہے۔ 5ویں نبی جن کا ذکر دلائل النبوہ میں کیا گیا جی، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ ان کو الیاس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اور ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذوالکفل کا ذکر قرآن حکیم اور کتاب الرحمت میں بھی ہے۔ ٹھیک، ماتم قاری صاحب، میں یہ جو حوالہ میں نے دیا ہے دلائل النبوہ کا، اس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ معاملہ ایسے نہیں ہے صحیح ہے، کہ انبیاء علیہ السلام کے 5 نبی ہیں جن کے دو نام ہیں۔ جہاں تک ہمارے آقا سبحان اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ، کی ذات ہے تو ان کے گرامی قدر اسماء تو 99 مسلمانوں کے بچے کو یاد ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور صرف 99 ہی نہیں جی، بلکہ میں عرض کروں کہ میرے ایک استاد تھے جن سے میں نے ادب پڑھا، ان کا اسم گرامی تھا عبدالغنی نرگس علیہ الرحمہ۔ یہ شاگرد بلا واسطہ بنتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ اکبر، اور آپ نے اسماء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی ہے اسماء الرسول، اور اس میں 1000 سے زیادہ نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سیرت کا اتنا دلچسپ، اتنا خوبصورت اور اتنا عظیم نام ہے کہ اس پر بڑے بڑے اکابر نے کام کیا۔ اسماء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی ایاز کی جو شفا ہے جی، اس میں بھی متعدد نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنے گئے۔ ہمارے پاکستان کی ایک بہت معروف صوفی شخصیت گزری ہیں، صوفی برکت علی صاحب، واہ واہ، انہوں نے بھی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کیا۔ بہت کام کیا، یہ تو بلکہ میں اس پر یہ کہوں گا کہ اگر آپ قرآن حکیم سے پہلی جو کتابیں نازل ہوئیں، قرآن حکیم کہتا ہے انہو لفی زبر الاولین، اللہ اکبر، تو ان پرانے صحیفوں کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے، اور صرف بات یہ نہیں ہے کہ 4 ہی کتابیں نازل ہوئیں، قرآن حکیم نے تو زبر الاولین کا کہہ کے واہ واہ، بے شمار کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ میرے خیال میں پران ہو، ہندوؤں کی کتاب ہے، اپنشد ہو، یا وید کی جتنی قسمیں ہیں، بلکہ اخلاق نامہ ہے زردشت کا، یا صحف ادریس علیہ السلام ہے۔ اگر آپ پرانا ادب کھنگالیں تو ہر کتاب کے سنہری اوراق کے اندر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر آتا ہے، اور وہ نام مختلف ہیں۔ کیا بات، انشاءاللہ جس وقت ہم
اسماء الرسول صلی اللہ علیہ نبی الکریم پر بات کریں گے تو تفصیل سے ہم اس ادب کا ذکر بھی کریں گے، تورات سے بھی روشنی لے کے آئیں گے، ہم انجیل کے حوالے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ہم قرآن کی بات بھی کریں گے، اپنشد کی بات بھی کریں گے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خوشبوئیں وہ کون سا ادب ہے جس میں نہیں مہکی ہیں۔ قاری صاحب اب ہم پھر واپس لوٹتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اسم گرامی کی طرف کہ ان کے دو نام تھے، ایک یعقوب علیہ السلام اور ایک اسرائیل۔ اسرائیل دراصل دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اسرا الگ ہے اور ایل الگ ہے۔ اس پر میں نے مفسرین کو پڑھا، خصوصاً علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ معنی اسرا کا تو ہوتا ہے عبد اور ایل اللہ کا نام ہے، گویا عبد اللہ، اس لفظ کا معنی اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اور دوسرا میں عرض کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ پختہ انسان، میچور انسان، جس کی باتوں میں کوئی کمی نہ ہو اور اس کی طرف دیکھیں تو متانت اور سنجیدگی کی وہ تصویر نظر آئے، وہ اسرائیل ہوتا ہے۔ اور پھر اسی پر اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایبریو کا لفظ ہے، اس کا معنی رجل صالح بھی ہوتا ہے کہ نیک آدمی، اس کا معنی۔ میں یہاں ایک چیز کی وضاحت کروں گا اور وہ وضاحت کسی حد تک ضروری ہے کہ قرآن مجید اور باقی کتابوں کی تعلیم یا باقی مذاہب کی جو تعلیم ہے اس میں فرق دیکھیں کتنا فرق ہے کہ یعقوب لفظ جو ہے یہ عقب سے ہے، عقب ایڑی کو کہتے ہیں۔ اور دو باتیں عجیب قسم کی پرانے ادب سے ہمیں ملی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے ایک بھائی کے جڑواں تھے اور جس وقت وہ پیدا ہوئے تو یہ ان کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کا اسم گرامی جو ہے وہ یعقوب ہو گیا۔ اور اس سے بھی ایک عجیب سی بات جو ہے وہ کرتے ہوئے بھی پسینہ آتا ہے کہ اصل میں جی یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کی کشتی کرائی گئی اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، تو کشتی میں یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ جیت گئے، تو بطل کہتے ہیں پہلوان کو، تو یعقوب کا معنی ہوتا ہے بطل اللہ، اللہ کا پہلوان۔ میرے خیال میں اگر آپ اسلام کی طرف آئیں، اگر آپ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں تو آپ کو اس قسم کی اوچھی روایات نظر نہیں آئیں گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کے اسماء ہیں، اور پیغمبروں کے جو اسماء اسلام نے نقل کی ہیں اگر آپ ان کو پڑھنے کی تکلیف گوارا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر اسم خوبصورت ہے، ہر نام میں روشنی ہے، ہر نام میں خوشبو ہے، ہر نام میں برکت ہے۔ یہ اعزاز اسلام کا ہے کہ اسلام نے پہلے نبیوں کی عزت اور ناموس کو بھی سنبھالا دیا ہے اور ایسی رت نہیں پیدا ہونے دی، ایسا ماحول نہیں پیدا ہونے دیا جس میں انبیاء سابقین کی توہین ہو۔ جناب جو اسلام پہلے نبیوں کی محبت کا یہ اہتمام کرتا ہو وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ تھی وہ تفصیل یا بنی اسرائیل میں آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اسرائیل کا معنی کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ کیا بات۔ ناظرین کرام، الحمدللہ جب شاہ صاحب قبلہ لفظوں کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یقین کریں کہ سمندر رواں ہو جاتا ہے، اور کیا خوبصورت دین ہے دین اسلام جناب، جو ہر ایک کا احترام کرتا نظر آتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولی، کسی رسول کے اندر تفریق نہیں کرتا، سب کی تعظیم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ اگر آپ کو امتیاز نظر آئے گا تو دین مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ شاہ صاحب قبلہ اگلا میرا سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی بجائے اسرائیل کی اولاد کہا گیا، اس فرق کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ میرے خیال میں آپ نے جو سوال کیا ہے جی اس میں ذہانت ہے، ٹھیک، اس میں خلوص ہے، واہ واہ، اور اس میں اصلاح کے قرینے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اس لیے کہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں
آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو یعقوب کیوں نہیں کہا گیا؟ ٹھیک، بالکل ان کا اسم گرامی جو ہے اسرائیل اسرائیل، جی جی بالکل قرآن مجید نے نقل کیا، تو کوئی اس میں حکمت ہوگی، ایسے ہی، اس میں کوئی تعمق اور گہرائی ہوگی، ٹھیک، اس میں کوئی فہم و ذکا کا نقطہ ہوگا جی جس کو قرآن حکیم نے نقل کیا۔ تو جہاں تک میں اس بات کو سمجھ سکا ہوں، قاری صاحب وہ اس طرح کہ اسرائیل نام میں نسبت اللہ کی طرف ہے اللہ اکبر، واہ واہ، اور اس میں معنویت ہے، عبداللہ سبحان کی اللہ، معنویت ہے، کیا بات، تو یہ اسلام کا طرۂ امتیاز ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جس وقت کلمات طیبات پڑھتے ہیں، جس وقت شہادتوں کا نظام وہ قائم کرتے ہیں، تو ان سے کہلوایا جاتا ہے کہ کہو اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ، تو جو حقائق کا میزانیہ ہے جی وہ اسلام نے دیا ہے۔ یعقوب لفظ میں جناب پہلی قوموں نے اس لفظ میں نیک بختی کی ہوئی تھی کہ ان کی لڑائی ہوئی، ان کی کشتی ہوئی، اللہ اکبر، تو اسلام نے ایسا لفظ نہیں استعمال واہ، کیا۔ واہ، واہ، کیا حالانکہ دوسرے مقام پر سبحان یعقوب نام کی ہسٹری قرآن مجید نے دی، لیکن جس وقت قرآنی خطبہ شروع ہوا، تاریخ انسانیت جس وقت شروع ہوئی، جس وقت قوموں کی تشکیل کی بات ہوئی، جس وقت تشکیل ذہن کی بات ہوئی، تو اس وقت اسرائیل نام کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ان الفاظ اور ان کلمات اور ان لفظوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جن میں حسین معنوں کی جھلک کیا بات، نظر آئے۔ دوسری بات میں عرض کروں کہ اولاد بنی اسرائیل جی کہنے میں ایک اور حکمت بھی تھی کہ بنی کہا گیا ہے، اولاد کہا گیا ہے، تو اولاد ماں باپ کی ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کے ماں باپ جو ہیں وہ عظیم ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، تو میرے خیال میں ان کی تاریخ یاد کرنا کیا بات، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید کا سبق ہے کہ اس میں جناب بنی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ تم بڑے لوگوں کی اولاد ہو، یعنی اے یہود اور اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور اے اسحاق علیہ السلام کی اولاد، کچھ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے بڑوں کا خیال تو کرو کیا کہ کہنے، کتنے بڑے نام ہیں، ابراہیم جیسا نام، اسحاق جیسا نام۔ جس وقت تمہیں ان لوگوں کے نام کا خیال آئے گا تمہارا کردار ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں حوالہ دے دوں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر عبد المطلب کا حوالہ دیا تھا، ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی تاریخ میں اگر کوئی بڑا نام، کردار والا نام، فضیلت والا نام ہو تو اس نعمت کو یاد کرنا بھی قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت گفتگو ہے، اور پھر شاہ صاحب قبلہ نے جو بیان فرمایا، اسرائیل اللہ کی طرف بھی نسبت ہے، اور ہم تو ہیں ہی نسبتوں والے، اور نسبت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اور نسبت لمحوں میں کیا کچھ عطا کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے حضور قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی معیت سنگت ہمیں حاصل ہے، اور یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے کہ اہل اللہ کی نسبت ہمیں میسر ہے، اور اہل اللہ کی سنگت اور معیت بہت بڑی بات ہے۔ کون مع صادقین کا ہمیں مزدہ جاں فضا رب کائنات عطا کیا ہے، اور ہماری خوشبختی ہے شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب، اس آیت کریمہ کے اندر 3 نعمتوں کا ذکر ہے، اس میں کس نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ محترم قاری صاحب، بسم اللہ، اس آیت کا جو عمود تفسیری ہے ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ میری نعمتیں یاد کرو۔ بے شک، اصل میں زور اس بات پر ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، یاد کرو، میری نعمت کو بیان کر کے یاد کرو، واہ واہ، لوگوں کے سامنے لا کر کے یاد کرو۔ ٹھیک ہے، مفسرین نے لکھا کہ نعمتوں سے مراد ایک نعمت تو یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو من و سلوہ دیا گیا، بے شک، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان پر ابر
صاحباں سائے کا تب بے شک۔ بن گیا، ٹھیک۔ ان کے دور میں دریا پھٹ گیا، واہ ان واہ، کو راستہ مل گیا، واہ واہ، نجات اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ان سب سے بڑی نعمت یہ کہ پیغمبروں کی راہبری مل گئی، رہنمائی مل گئی، سبحان اللہ۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی شان پہچاننے کے قابل ہو گئے، تمہیں عبادت کا نظام مل گیا، اور تم خدا کے سامنے شعور کے ساتھ جھکنے کے قابل ہو گئے۔ یہ بھی نعمت کہ تمہارے دشمنوں کو اللہ نے پائمال کر دیا، اللہ فرعونیت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ ساری نعمتیں ہیں بے شک۔ جن نعمتوں کی طرف اشارہ کیا کہ بنی اسرائیل۔ اچھا، میں یہاں قاری صاحب جی حضور۔ جو اس وقت نقد میرے ذہن میں بات آ گئی، اللہ اکبر۔ میں عرض کروں کہ یہ خطاب تو ان یہود کو تھا جو مدینہ میں بس رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جن لوگوں کو سنا رہے تھے ان یہود کو سنا رہے تھے ٹھیک ہے۔ جو مدینہ میں تھے۔ تو مدینہ میں جس وقت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جس قوم نے شد و مد سے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا وہ یہ اہل کتاب تھے۔ ٹھیک۔ اوس و خزرج میں سے تو لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم جو ہے وہ تھام لیا، لیکن انہوں نے اپنی غلط فکر کے ساتھ اور انداز فکر کے ساتھ تحریک رسالت کو روکنے کی کوشش کی۔ دراصل خطاب ان کو ہے، دیکھو تم کتنے بڑوں کے بیٹے ہو لیکن تم کر کیا رہے ہو، دیکھو تمہیں کیسی کیسی نعمتیں ملیں لیکن تم ان نعمتوں کا احساس نہیں کر رہے، دیکھو تم سوچتے نہیں کہ فرعون سے اللہ نے تمہیں کیسے نجات دلائی، آج تم پیغمبروں کے امام کی مخالفت کر رہے ہو، تم خود سوچو کہ تم کدھر جا رہے ہو، تم اپنی زندگی کو کس طرف دھکیل رہے ہو، تم سنبھلتے کیوں نہیں ہو۔ اور اگر تم نے اپنے ماضی کی تاریخ جو ہے وہ یاد کر لی تو تمہیں مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو قاری صاحب میں ذرا ہولے آہستہ دھیرے لہجے میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے اس دور میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے تاریخ نہ پڑھو، تاریخ میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن تو زور ہی تاریخ پر دیتا ہے۔ یا بنی اسرائیل سے ایک تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ وہ بندہ قرآن کے فیض سے بہرمند نہیں ہو سکتا جو ماضی میں اکابر لائق نیک رہبروں کی تاریخ نہیں پڑھتا۔ تاریخ پڑھو گے تو حق کے ساتھ چلنے کی اللہ آپ کو توفیق دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب ضمناً میں عرض کرنا چاہوں گا کہ احد سے مراد کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہو جائے، پھر اگلے دو سوال میرے پاس ہیں۔ مطلب قاری صاحب اس عہد سے ایک تو مفسرین کا طبقہ جو ہے ٹھیک ہے۔ وہ عہد فطرت مراد لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عہد فطرت وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تھا الست بربکم، اللہ اکبر۔ ایک قول تو مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی آیت میں جس میثاق کا ذکر کیا گیا اس سے مراد وہ عہد ہے۔ تیسرا قول یہ ہے جس کی طرف میرا رجحان فہم ہے کہ ہر نبی جب آتا ہے جی تو وہ جس وقت دنیا سے جاتا ہے تو اپنے سبسٹیٹیوٹ کا اعلان کرتا ہے، ٹھیک۔ اور کہ میرے بعد دین کی حالت کیا ہوگی، دین کو سنبھالے گا کون۔ تو میرے نزدیک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب نے اپنی قوموں سے عہد لیا تھا کہ ہم آخری نہیں ہیں، آخری نبی اور آئے گا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور بعثت کی طرف اشارہ تھا۔ تو ان کو کہا گیا کہ ہر نبی تم سے عہد لیتا رہا کہ جب وہ آئیں گے تو تم مانو گے، آج جب وہ آ گئے ہیں تو تم نے انکار کر دیا ہے۔ یہ روش کیا ہے؟ دراصل اس عہد سے گرفت مقصود ہے جو کہ یہود رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر کے جرم کر رہے تھے، اس پر گرفت ہے۔ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب قبلہ اگلا میرا سوال یہ ہے کہ مصدق قرآن پاک مصدق کیسے ہے، اور پہلا جو قرآن نے کہا کہ اب پہلا کافر نہ بنو، یہ پہلا کافر سے مراد کون ہے؟ شاید میں پورا جواب نہ دے سکوں اس لیے کہ علامہ فخر الدین رازی نے اس کے 10 جواب دیے ہیں اللہ کہ اول کافر ہونے سے مراد کیا ہے۔ جو لوگ ذوق رکھتے ہیں وہ تفسیر کبیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں چند اشارات
اپنے ناظرین کے سامنے کر سکتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مصدق وہ ہو سکتا ہے جو صادق ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اگر ایک بندہ صادق ہی نہیں ہے جی مصدق کیسے وہ مصدق کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ واہ، ہمارے مفسرین نے، بہت کم مفسرین ہیں، آج میں پڑھ رہا تھا ابن کثیر کو، تو ان کا ایک اشارہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ مصدق وہ ہوتا ہے جو صادق ہے۔ تو پہلی قوموں کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ تمہیں اللہ نے کتنی نعمت دی ہے کہ پیغمبر تمہارے گزر گئے، تمہارے آباء و اجداد گزر گئے، ان کی جو نعمتیں تھیں ان کی مصدق محمد عربی جیسی شخصیت کر رہے ہیں اور قرآن جیسی کتاب کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ تم سپاس گزار ہو، تم شکر ادا کرو اور تم اس کتاب کو پڑھنے لگ جاؤ اور اس کو اپنا لو، تم نے الٹا کٹ حجتیاں شروع کر دی ہیں۔ میں اس مصدق میں بھی اشارہ کروں گا کہ ہر نبی پہلوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ہر نبی جو دنیا سے جاتا ہے وہ آنے والے کی خبر بھی دیتا ہے اور وہ ان کی صداقت بیانی کا نور بھی تقسیم کرتا ہے۔ جناب میرے خیال میں ان دونوں پہلوؤں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا۔ باقی رہ گیا کہ آپ پہلے کافر نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے کہا کہ آپ پہلے کافر کیوں جاتے ہیں؟ اس پہلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کافر ہوئے مدینہ میں، کچھ دوسرے نمبر پر ہوئے، کچھ تیسرے نمبر پر ہوئے، کچھ چوتھے نمبر پر۔ اصل میں اشارہ اس طرف مقصود ہے کہ ساری قومیں ذکر کرتی رہیں، تم اپنے اپنے دور میں ذکر کرتے رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ لگیں گے تو زمین نور و ندا نور ہو جائے گی، کائنات جگمگانے لگ جائے گی۔ تم خود بیان کرتے رہے، تم نعتیں پڑھتے رہے، تم نعتیں کہتے رہے، تم رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کے خد و خال بیان کرتے رہے، لیکن تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ پہلے مسلمان ہوتے سب سے، لیکن تم سب سے پہلے مسلمان ہو گئے، پہلے کافر ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے فطرت کا جو دریا بہہ رہا ہے اس کے بہاؤ کو محسوس نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات ہے جی۔ انہوں نے کتمان علم کیا اور سرکار دو عالم کے اوصاف کو انہوں نے چھپا لیا اور پہلے منکر ہو گئے۔ شاہ صاحب قبلہ آخری سوال میرا، اور بڑا عجیب سا سوال ہے، ڈر بھی لگ رہا ہے سوال کرتے ہوئے، یہ سمن قلیل سے مراد کیا ہے اور کیا زیادہ قیمت پہ بات بندہ کر سکتا ہے؟ یہ سمن قلیل سے منع کیا گیا، تو ڈرتے ہوئے سوال کر رہا ہوں، کیا زیادہ قیمت پہ بندہ بات کر سکتا ہے؟ اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے۔ خالصہ محترم، جو عام ذہن ہے جی اس کی اڑان اسی طرف ہوتی ہے صحیح ہے کہ شاید آیات جو ہیں وہ کہا گیا ہے تھوڑی قیمت پر ان کی خرید و فروخت نہ کرو تو زیادہ قیمت ملنے لگ جائے تو اس کی خرید و فروخت کر لو۔ بات یہ نہیں ہے جو قرآن حکیم نے کی ہے۔ قرآن حکیم کی بات کو سمجھانے کے لیے میں یہاں ایک نقد مثال آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ مثلا ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں قاری صاحب میں آج آپ کو یہ کتاب تحفے میں دیتا ہوں، یہ جا کے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ تو آپ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، شاہ صاحب مجھے یہ ٹاول دے دیں، میں تو یہ لوں گا۔ تو پھر دیکھنے والے یہ کہیں گے قاری صاحب بڑے عجب آدمی ہیں، اتنی قیمتی چیز چھوڑ کے ایک تھوڑی سی چیز کو وہ قبول کر رہے ہیں۔ رب کریم نے یہ کہا کہ آیات کی قیمت دیکھو، آیات کی قدر دیکھو، آیات کی نسبت دیکھو، آیات کا جلوہ دیکھو، آیات جس کتاب میں ہیں اس کتاب کی عظمت دیکھو، اس فضیلت کو دیکھو، اور تم لین دین میں پڑ گئے ہو، دھندوں میں تم پڑ گئے ہو، اور ایک آدمی کی جائیداد آسمان ہو اور وہ کہے کہ مجھے صرف ٹھنڈیانی چاہیے، تو وہ سمن قلیل ہی تو ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ تم اس طرف آؤ جس طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ کیا کہنے۔ ناظرین کرام الحمدللہ، شاہ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ میں تحفہ آپ کو دے دوں، اور جتنے تحائف شاہ صاحب دیتے ہیں نا
یقین کریں ہم پورے پاکستان کے نوکابہ، قرہ، نعت خوان، علماء جتنی نوازشات اس بارگاہ سے ملتی ہیں نا، صاحب دست سخا ہیں، اور سید ہوتا ہی وہ ہے جو سخی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم نے پہلا پروگرام شروع کیا تھا تو الحمدللہ شاہ صاحب قبلہ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے پہلے دن جب دعا کی اس حکمت قرآن پروگرام کے لیے تو لاکھوں روپے خیرات کیے اور سادات کو دیے، طلباء کو دیے، اور یہ ادارہ تعلیمات اسلامی میں یہ عمل ہوا۔ تو جو تحائف سادات سے ملتے ہیں، اللہ کرے قیامت کے دن بھی ہمیں مغفرت کا تحفہ مل جائے ان کی بارگاہ سے۔ میں آخر میں مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اس دعا کے ساتھ رب کائنات انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور یہ علم و حکمت کا دریا ہمیشہ رواں رہے، ان کا سایہ امت مسلمہ پہ قائم رہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔